اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد جنت کا وسطی دروازہ ہے، مین گیٹ، چاہو تو اس کی حفاظت کرو، چاہو تو اس کو توڑ ڈالو۔ کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو والدین کو ایذا پہنچاتے ہیں اور اس دنیا میں ہی اس کی سزا پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، ایک مقام پر آپ نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کون ہے، کس کی آواز ہے؟ بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کی آواز ہے، جو پوری روئے زمین پر سب سے بڑھ کر اپنی والدہ کی خدمت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، جس کا صلہ اللہ نے انہیں یہ دیا کہ قرآن کی تلاوت تو زمین پر ہو رہی ہے لیکن آواز سے اہل جنت محظوظ ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ ہے اولاد کے لیے سعادت مندی کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے اللہ کی رضا اور اس کی جنت حاصل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد جنت کا وسطی دروازہ ہے، مین گیٹ، چاہو تو اس کی حفاظت کرو، چاہو تو اس کو توڑ ڈالو۔ کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو والدین کو ایذا پہنچاتے ہیں اور اس دنیا میں ہی اس کی سزا پاتے ہیں۔ ہم نے ان گناہگار آنکھوں سے بہت سے لوگوں کو دیکھا اور کانوں سے بہت سوں کے تذکرے سنے جنہوں نے اس دنیا میں والدین کو ایذا پہنچائی، تکلیف دی، ان کی خدمت نہیں کی، ان کی سزا اس دنیا میں بھگت رہے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے حقوق کی ادائیگی، ان کی خدمت اور ان کے سامنے اپنے شانے جھکا کر رکھنا اور اونچی آواز سے اف تک نہ کہنا، یہ ہدایات تو قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، سب سے زیادہ قریبی راستہ جنت کے حصول کا والدین کی خدمت ہے، کہ والد اور والدہ کی صورت میں ہمارے لیے گھر میں جنت کے دو دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں اور خوابوں کی تعبیر کا ان کو امام تسلیم کیا گیا ہے۔ والدہ وفات پا گئیں تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ دوست احباب عقیدت مند تعزیت کے لیے آئے تو ان کی حالت زار دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا، امام صاحب آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کیا کرتے ہیں، آپ کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ فرمایا اس لیے نہیں رو رہا کہ والدہ وفات پا گئی ہیں، موت تو ہر ایک کو آنی تھی، مرنا تو سب نے ہے، رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے گھر میں اللہ نے جنت کے دو دروازے کھول رکھے تھے، ان میں سے ایک دروازہ بند ہو گیا۔ کہنے لگے میں تو اپنی جنت سے محروم ہو گیا اس لیے رو رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، خدا کے لیے جن کے والدین زندہ ان کی قدر پہچانو، ورنہ کل پچھتانا پڑے گا۔ کاش ہمارے والدین کی عمریں لمبی ہوتی، ہم بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرتے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو بڑا ہی مشہور ہے۔ یمن کے رہنے والے تھے، والدہ ضعیف تھیں اور ان کی خدمت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شدید محبت کے باوجود والدہ کو چھوڑ کر آنا گوارا نہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عمر، میرے بعد یمن کا وہ شخص جو والدہ کی خدمت کی وجہ سے میرے پاس نہیں آ سکا یہاں آئے گا تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا، وہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ ہے والدین کی محبت اور ان کی خدمت کا صلہ۔ سلف صالحین کے ہاں ایک شخص نے کسی سے پوچھا میرے نیک یا بد ہونے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے کیا معلوم، میں تمہیں نہیں جانتا۔ کہا نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا، ذرا یہ بتاؤ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو؟ نوجوان نے کہا ہاں، میں اپنے والدین کے لیے برابر دعا کرتا رہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تم نیک آدمی ہو۔ اس نے حیرت سے پوچھا یہ کس طرح میرے نیک ہونے کی علامت ہے؟ تو انہوں نے وہ حدیث مبارکہ سنا دی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم نافع جو اپنے پیچھے چھوڑ گیا، اور تیسری صالح اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے صالح ہونے کی علامت یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو جس کے نیک ہونے کی سند محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیں، اس کی سعادت مندی کے کیا کہنے۔ یا اللہ، ہم میں سے جن کے والدین وفات پا چکے ہیں ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما،
اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کی اولادوں کو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔